السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ سبھی کے لیے۔ علم بدی پارٹ 2، پارٹ 1 اس کی آ چکی ہے، آج میں پارٹ 2 آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ علم بدی کے 2 حصے ہیں، صنائع لفظی، صنائع معنوی۔ آج ہم لوگ بات کریں گے صنائع معنوی کے تحت آنے والی جو صنعتیں ہیں ان کی، لیکن بہت ساری صنعتیں ہیں، اس لیے ان سبھی صنعتوں کو ایک ویڈیو میں لانا مشکل تھا، اس سے ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی، اس لیے پارٹ 3 بھی ہے اس کا، جس میں صنائع معنوی کے جو بھی صنعتیں بچی ہیں اس کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ علم بدی کے بارے میں آپ نے پہلے بھی جان لیا تھا کہ علم بدی اردو ادب کی ایک ایسی قسم ہے جس کا مطلب ہے کلام میں کچھ نیاپن پیدا کرنا، یعنی شاعر جو ہوتا ہے وہ شاعر لفظوں سے کھیلتا ہے، وہ لفظوں کو جانچنے والا ہوتا ہے، پرکھنے والا ہوتا ہے کون سا لفظ کہاں استعمال کیا جائے۔ علم بدی میں وہی سب ہے کہ لفظوں کو کہاں استعمال کیا جائے، کس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کی خوبصورتی بڑھے، یعنی کلام میں ندرت پیدا ہو۔ تو علم بدی کی 2 قسمیں ہیں، صنائع لفظی اور صنائع معنوی۔ صنائع لفظی جو پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں ظاہری خوبصورتی کی بات ہوتی ہے، یعنی وہ خوبصورتی جو لفظوں سے جھلکے، یعنی لفظوں کا صحیح استعمال، لفظوں کا درست استعمال، تو وہ صنائع لفظی ہے۔ آج ہم لوگ گفتگو کرنے جا رہے ہیں صنائع معنوی پر۔ صنائع لفظی تو آپ نے دیکھ لیا تھا، اب بات کرتے ہیں صنائع معنوی کی اقسام ہیں، بہت سارے اقسام ہیں، صنعت حسن تعلیل، صنعت لف و نشر، صنعت تضاد، صنعت سوال و جواب، صنعت تجنیس وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ہم اس میں 8 صنعتوں کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں صنعت حسن تعلیل۔ حسن تعلیل سے مراد ہے کسی چیز یا امر کی حقیقت، علت یا وجہ سے توجہ ہٹا کر اس کی کوئی اور وجہ بیان کی جائے۔ ہم بات تو کچھ اور کر رہے ہیں لیکن وجہ کچھ اور بیان کی جائے، تو اس کو کہتے ہیں حسن تعلیل، یعنی شعر میں کوئی نیاپن آ جائے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، کون سی ہے وہ مصیبت مجھ پہ جو ٹوٹی نہیں، رات دن گردش میں ہے ہفتہ آسمان میرے لیے۔ اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہا گیا ہے ایسی کوئی مصیبت نہیں ہے جو مجھ پر نہیں ٹوٹی ہو، یہ رات دن جو آسمان گردش کر رہے ہیں یہ میرے لیے گردش کر رہے ہیں۔ آپ نے نیچے دیکھا کہ تھوڑا سا اٹپٹا لگ رہا ہے، یعنی اس میں اس کی وجہ کچھ اور بیان کی گئی۔ رات دن اور زمین آسمان کا گردش کرنا یہ بھی ہے، تو یہ کسی کی مصیبت کی وجہ نہیں ہے لیکن اس کو وجہ بنا دیا گیا، یہی حسن تعلیل ہے۔ اس کے بعد ہے سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل۔ یہاں دیکھیں اس شعر میں کہ جو ڈال جس پر پھل ہو، وہ ڈال جس میں بہت سارے پھل ہوں، وہ تو خود بخود جھک جاتی ہے، تو اس کا جھکنا وہ تو قدرتی ہے کیونکہ وہ پھلوں کے بوجھ سے جھکی ہے، لیکن یہاں کہا گیا کہ جو ڈالیں جھکی ہیں اس میں بہت سارے پھل لگے ہیں اور پھلوں کی وجہ سے ڈال اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہے صنعت لف و نشر، کسی ایک شعر میں کچھ الفاظ کو لپیٹ کر بیان کرنا اور دوسرے شعر میں ان کو کھولنا۔ ایک مصرے میں بھی ہو سکتا ہے اور 2 مصروں میں بھی ہو سکتا ہے یہ۔ اب یہاں دیکھیں لف کا مطلب ہوتا ہی ہے لپیٹنا اور نشر کا مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ جیسے دیکھیں، تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا۔ آپ نے اوپر دیکھا رخسار، اس کے بعد قد و چشم، تو یہاں پر رخسار کے نیچے آپ نے دیکھا گل، رخسار کے لیے گل کا استعمال ہوا، قد و چشم کے لیے نرگس کا استعمال ہوا، تو اوپر کیا کیا گیا؟ لپیٹا گیا۔ تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، یہاں پر لپیٹا گیا کہ کیا عاشق زار کیا کیا ہے، تو نیچے اس کو گل جدا سرو جدا نرگس سے بیمار جدا، اس کو نیچے کیا کیا گیا؟ کھولا گیا، اس کو بتایا گیا کیسے کیسے۔ تیرے رخسار، تو رخسار کو تشبیہ دی گئی گل سے، قد و چشم کو نرگس سے، تو اسی طرح نرگس سے بیمار عاشق زار، عاشق سے بھی بیمار ہوتا ہے، تو اوپر لپیٹا گیا اور نیچے اس کو کھولا گیا۔ اسی طرح آگے دیکھیں صنعت تضاد، تضاد یعنی ضد، یعنی اپوزٹ۔
تضاد کہتے ہیں شعر میں ایسے الفاظ کو ساتھ لایا جائے جن میں تضاد پایا جائے یعنی ضد ہو، جیسے اسے فکر کیا سزا و جزا کی، تیری آرزو جس نے صبح و مسا کی۔ اب دیکھیں پہلے مصرے میں بھی ضد ہے سزا جزا، دوسرے مصرے میں بھی ضد ہے صبح و مسا۔ اسی طرح امیر شہر کو اس سے غرض کیا، فقیر شہر کب سے دربدر ہے۔ امیر شہر اس کی ضد ہے فقیر شہر، امیر فقیر، تو جس میں ضد کا استعمال ہو اس کو کہتے ہیں صنعت تضاد۔ اس کے بعد بہت آسان ہے یہ صنعت سوال و جواب، جس میں سوال بھی ہو اور اسی میں جواب بھی دیا جائے، جیسے کہا جاپان کو جائیں، کہا جاپان کو جاؤ، کہا اونٹ پر بیٹھیں، کہا اونٹ پر بیٹھو، کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان تو ہوگا۔ یعنی وہ کلام جس میں سوال اور جواب دونوں ہو اس کو کہتے ہیں صنعت سوال و جواب۔ اس کے بعد ہے صنعت جمع، جب کلام میں کچھ چیزیں ایک ساتھ ایک حکم میں جمع ہو جائیں تو اس خصوصیت کو کہتے ہیں صنعت جمع، جیسے رنج، راحت، غم، خوشی کچھ بھی نہیں، جز فریب آگہی کچھ بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا رنج، راحت، غم اور خوشی سب کو کیا کیا گیا، ایک ساتھ جمع کیا گیا اور تقسیم کیا گیا اس کو فریب آگہی سے، یعنی رنج راحت، رنج کے ساتھ راحت بھی ہے، غم کے ساتھ خوشی بھی ہے، جز فریب آگہی کچھ بھی نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک فریب ہے۔ تو یہاں صنعت جمع یعنی ایک ساتھ کئی الفاظ کو جمع کیا گیا، اور کس طرح الفاظ تو سبھی میں جمع ہو رہے ہیں لیکن یہاں کچھ چیزیں ایک حکم کے مطابق جمع ہے، اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر رنج کے ساتھ راحت کو جمع کیا گیا، غم کے ساتھ خوشی کو جمع کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ رنج کے ساتھ آسمان کو جمع کر دیا جاتا، رنج کے ساتھ پانی کو جمع کر دیا جاتا، تو اس کا کوئی مطلب نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی مطلب نکلنا چاہیے اس میں۔ اس کے بعد ہے صنعت تفریق، یہ بہت آسان ہے۔ صنعت تفریق سے مراد ایک نوع کی دو چیزوں میں فرق ظاہر کرنا ہے، جیسے عشق میں نسبت نہیں بلبل کو پروانے کے ساتھ، وصل میں یہ جان دے وہ ہجر میں جیتی رہے۔ اب یہاں دیکھیں بلبل کو پروانے کے ساتھ، پروانے کو کے ساتھ بلبل کو نسبت نہیں ہے عشق میں، یعنی عشق دونوں کا عشق بہت مشہور ہے لیکن دونوں کا انداز الگ الگ ہے۔ جیسے پروانہ وصل میں کیا کرتا ہے، جان دے دیتا ہے، اور بلبل کیا کرتی ہے، وہ ہجر میں یعنی جدا رہ کے بھی جیتی رہتی ہے۔ دونوں کا عشق اپنی جگہ ہے اور دونوں کا طریقہ اپنا اپنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں صنعت تجنیس کی۔ اس کے معنی ہے ایک ہی جنس یا ایک ہی نوع کا ہونا۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔ تجنیس تام، جب شعر میں دو ایسے الفاظ استعمال کیا جائیں جن کا تلفظ ایک ہو لیکن معنی مختلف ہو تو اس کو تجنیس تام کہتے ہیں۔ جیسے سب سہیں گے ہم اگر لاکھ برائی ہوگی، پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ یہاں دیکھیں آپ نے لڑائی کا استعمال دو بار ہوا، اور پہلی جو لڑائی ہے اس کا مطلب کچھ اور نکل رہا ہے، اور دوسری لڑائی ہے اس کا مطلب کچھ اور نکل رہا ہے۔ تلفظ ایک ہی ہے، اس میں کہیں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے تجنیس تام کہیں گے اس کو۔ اس کے بعد ہے تجنیس محرف میں کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال ہو جن کے حروف ایک ہوں لیکن حرکات و سکنات یعنی زبر زیر پیش کا فرق ہو۔ جیسے یہ بھی نہ پوچھا کسی سیاد نے کون رہا کون رہا ہو گیا۔ دیکھا آپ نے رہا اور رہا، یہاں پر لفظ یہ حروف تو ایک ہی ہیں لیکن اس میں حرکات و سکنات کا فرق ہے۔ اس کے بعد تجنیس مضارع کی بات کریں کہ جب دو لفظوں کے بعض حروف مختلف کا ادا کرنے میں حلق کا ایک ہی حصہ یا اس کے قریب کا حصہ کام میں لایا جائے، جیسے زندگی بھی ہم سے ہے بیزار سے، زندگی سے بھی ہے ہم بیزار سے۔ آپ نے دیکھا لفظ ادھر سے ادھر ہے لیکن جتنے بھی الفاظ ہیں وہ وہی ہیں، تو اس کو کہیں گے تجنیس مضارع۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو۔ اب باقی جو صنائع ہیں ان کی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد پوسٹ کی جائے گی۔ تو آج کے لیے اجازت دیں، اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔